محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجة لا تبغیہ حبا فی نفسہ ومالہ رواه طبرانی و بسناد جید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں جس سے کی گئی بے شک اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا ہوگی، دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی اسے جسے چار چیزیں مل گئی۔ اب جس طرح دنیا میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا، وہ مل جائے سب کچھ مل گیا۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ جس کو یہ چار چیزیں مل گئی اس بندے کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی قلباً شاکراً شکر گزار دل، شکر گزار دل، ہاں جی، کیونکہ دل جو ہے بندے کا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے پاس یعنی آدمی کے پاس ایک بستی سونے کی ہو تو وہ چاہتا ہے اسی طرح کی غور ہو، اسی کی مثال اور چاہتا ہے، یعنی چاہتا ہے ایک نہیں میرے پاس دو ہوتی، اس کا منہ مٹی کے سوا نہیں بھرتا۔ تو دل بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا، جیسے وہ رابعہ بصری آپ فرماتی ہیں آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ اے اللہ راضی ہو جا، تو آپ فرماتی ہیں شرم نہیں آتی، خود تو رب سے راضی نہیں ہوتے، خود تو واقعی اسی طرح ہے کہ یہ مل جائے اللہ کہ شکر ہے مولا کہ مجھے تو نے بہت کچھ عطا فرمایا، شکر ہے تیرا۔ اور پھر شکر گزار دل ہے جس کا، تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس بندے کو یہ جو شکر گزار دل ملا ہے یہ دنیا اور آخرت کی خیر میں سے۔ پھر فرمایا وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر والی زبان مل گئی، ذکر والی زبان۔ اس پر بھی آپ کو ایک اور بات سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے حضور اسلام کی عبادت کی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، حضور کوئی ایسی چیز بتائیں۔ محبوب پاک فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے ساتھ میں ہمیشہ لگا رہوں، جس کے ساتھ میں خود کو ملائے رکھوں، میں چمڑا رہا لٹکا رہا۔ یہ تشبث مانو دے اس باب وچ ہوئے جویں دروازے دے وچوں کمرے دے وچوں ماں نکلدی پئی ہوئے، پتر نہیں قمیض وچوں پکڑ لیندے جے کپڑے، ہاں جی ایسا مانو دے انہیں چمڑ وینا انہیں۔ حضور مجھے بتائیں وہ بات کہ جس کو میں ہمیشہ پکڑے رکھوں، جس کو میں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہ رکھنا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اللہ کے ذکر سے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل آپ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی نا حضور کے وصال سے پہلے، تو آخری ملاقات میں جو حضور نے مجھے فرمایا وہ یہ لفظ ہیں کہ میں نے پوچھا کریم آقا سے کہ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ رب کو کون سے اعمال پسند ہیں؟ تو محبوب پاک فرما رہے ہیں ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، اے میرے صحابی معاذ یہ رب کو یہ پسند ہے کہ تیرے مرنے تک حالت یہ ہو کہ ادھر سے تیری موت آ رہی ہو، ادھر زبان تیری اللہ کے ذکر سے تر ہو۔
زبان تیری اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف، یہ کتاب جو ہے الترغیب و ترہیب ہے، جس سے ہم یہ آج کی حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو محارم آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی حدیث ان تک پہنچی ہے، وہ سنا رہے ہیں کہ گزرا میں معراج کی رات ایک بندے سے، جو بندہ نور العرش ہے، عرش کے نور میں مغیب فی نور العرش ہے، عرش کے نور میں ہے، جو بندہ عرش کے نور میں، ان آنکھوں عرش کے نور نے اسے لپیٹا ہو، بے شک، وہ دے آسوں پاسوں وہ دے وچے۔ جی تو فرماتے ہیں قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اھذا مالک، یہ فرشتہ ہے؟ قیل لا، نہیں فرشتہ نہیں ہے۔ قلت نبی، یہ نبی ہے؟ قیل لا، نہیں یہ نبی نہیں ہے۔ قلت من ہوا، ہے کون؟ میں پوچھے فرشتے، حضور نہیں۔ میں پوچھے اے نبی ہے، حضور نہیں۔ میں آخر ہے کون؟ تو پھر جواب کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ قال ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ، یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا دنیا میں یہ حال تھا کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اور پھر کیا تھا؟ فرمایا وقلبہ معلق بالمساجد، محبوب اس کا دل دنیا میں نہیں بلکہ مسجد میں لگا رہتا تھا، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی ایک واقعہ ہے، لیکن یہ دو سنیں اور پھر سنیں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم دل شاکر ہو، زبان ذاکر ہو، وبدنن علی البلاء صابرا، اور جسم مصیبت پر تکلیف پر صبر کرنے والا، جسم صبر کرنے والا، انج نہیں کو نکو جی تکلیف آئی نہیں، کو چھوٹی جی تکلیف آئی نہیں تے بندے دوڑ لائی نہیں، نہ او اللہ اکبر۔ کمال دے لفظ فرمائے نا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، فیہ ما فیہ، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہوئے غلام، حضور دا غلام ہو، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہوئے، حضور دا غلام ہوئے، دعویٰ ادا اے ہوئے کہ میں اللہ دا محبہ، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا محبہ۔ اچھا ہون اے کتنا وڈا مقام ہے، ایک لفظ فرما رہے نے مولانا روم اس کتاب اپنی فیہ ما فیہ دے اندر فرما دے نے دعوی عشق کردن آسان است، دعوی عشق کردن آسان است لیکن آرا دلیل و برہان است، دعوی عشق کردن آسان است لیکن آرا دلیل و برہان است۔ اکھے عشق دے دعوے سوکھے نے سجنا، لیکن اس دعوے دے تے دلیلاں دینیاں پیندیاں، اس دعوے دے تے دلیلاں دینیاں پیندیاں نے۔ بندے دا جو ایمان والا ہے، اللہ کا قرآن اسے فرماتا ہے ایمان والے اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق پھر دلیلاں تے دین دے ہے کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل نہ دے؟ تو بندے کو تکلیف آئے اور وہ اس تکلیف پہ صابر نہ ہو، اس کا جسم صابر نہ ہو، صبر کرنے والا نہ ہو، تو وہ عاشق نہیں ہے، یہ دلیل ہی نہیں ہے اس کے عاشق ہونے کی۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وزوجتن لا تبغیہ، محبوب پاک فرماتے ہیں اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی بغاوت کرنے والی نہ ہو، اس کی بیوی اس کی بغاوت کرنے والی نہ ہو۔ یہ کمال کے لفظ ہیں، حبن فی نفسہا مالہ، اور اے عورت جیڑی دی یعنی وہ حفاظت کرنے والی ہوئے، وہ دی جان دی، وہ دی عزت دی، وہ دی مال۔ ہن اس دے اوتے ایک حدیث شریف سنو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، جیڑی اس حدیث دے اوتے دوسری حدیث ہے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرما رہے نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ والے، حضرت ثوبان حضور دے صحابی نے جنہاں نو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے، تے پھر محبوب پاک فرمایا آزاد کر کے، فرمایا چاہیں تو میرے کول رہیں، چاہیں تو واپس چلا جا جتھوں آئے ہیں، یہ چاہیں تو میرے کول رہیں، منا وقت فرمایا اہل البیت، تو سارے وچوں سارا پتر،
محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا. اچھا ایک گل سنو, جنہیں کتاب ایک گل لکھی لکھنے دو لفظ ہیں, جی دو لفظ ہیں, لیکن تساں اس سے غور کرو تھوڑا. وہ جی میں آخیا نا عاشق عشق جڑا ہے وہ دلیلاں منگدا. اے سنو, حضور نے تے آزاد فرما چھوڑا کہ جی محبوب پاک نے آزاد کیتا ہے, لیکن انہاں لازم کر دیتا ہے اپنے اتنے حضرن و سفرن الا ان توفا, مرن تک محبوب کی غلامی نہیں چھوڑی. ایک واہ نہیں کم حضور نے جو آزاد کیتا ہے غلامی چو آزاد جا سکتا ہے, لیکن انہاں اے دسے ہے بھئی غلامی چو آزاد جو محبوب نے خریدا ہے اڈو آزاد کیتا ہے. اصل غلامی تو ہن شروع ہوئی, اصل غلامی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. تے کیا فرماندے نے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ انہاں دے نال تعلق دی ایک گل اے ساری آپ دیاں کتاباں دے اندر نے گل ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر مینوں ذمہ داری دے نا کہ وہ لوگوں کو سوال نہ کر سی, میں ذمہ داری دینا کہ اس نو جنت دی, میں ذمہ داری دینا اس نو جنت دی. حضرت سبحان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ذمہ داری دینا. حضور فرمایا پھر لوگوں کو سوال نہ کریں. یعنی محبوب جی منع فرمایا, آپ نے کدی کسی کو کوئی سوال نہیں فرمایا, کدی کسی کو کوئی سوال نہیں فرمایا. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے بلکہ ایک تھانوں آپ دی دلچسپ گل سناواں. آپ سرکار 128 حدیثاں دے راوی, 128 جہدے وچ مسلم دے اندر 10 حدیثاں موجود نے. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جلے آیت اتری نا والذین یکنزون الذهب والفضة, سورۃ توبہ شریف دے اندر آیت نمبر 34, قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فقال بعض الصحابہ انزلت فی الذهب والفضة لو علمنا ای الاعمال خیر فنتخذہ. یہ جب آیت اتری تو ہم نے کہا کون سا مال بہتر ہے جس کو ہم پکڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعت میں افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. لفظاں تے غور کرو. فرمایا افضل یہ ہے کہ زبان تیری ذکر کرنے والی ہو, دل تیرا شکر کرنے والا ہو, زوجہ تیری ایسی ہو, بیوی تیری ایسی ہو مومنہ بیوی تیری ایسی ہو مومنہ جو تیرے ایمان پر تیری مدد کرنے ہو, تیرے ایمان پر تیری مدد کرنے ہو. اور یہ بات کاش کے دیکھی جاتی شادی کرنے میں بھی, اور اس کو یا جن کی شادی ہو چکی ہے وہ کوشش کرتے کہ یہ ہماری ایمان پہ مددگار بن جائے ایمان کی. اور یہ بات تب ہوگی جب آپ کی تربیت ہوگی, آپ کوشش کریں گے باپ بیٹی کو سمجھانے کی, بھائی بہن کو سمجھانے کی, اور پھر جن کے گھر میں ہے وہ عورت, اس کی بیوی ہے, وہ اس کو تربیت کرے کہ وہ عورتیں جو مومنہ عورتیں مددگار اپنے شوہر کے ایمان کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کی کیا شان بنائی, کیا مقام عطا فرمایا. رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب. آمین.